السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة حضرات گرامی قدر، سابقہ نشست میں اخوت اسلامی، اس کی اہمیت، فضیلت اور مرتبت کچھ ذکر کی گئی تھی۔ آج کی اس مختصر فرصت میں اس اخوت اسلامی کو انسان کیسے قائم کرے، پھر اس قائم شدہ بھائی چارے کو کس طرح انسان مضبوط کر سکتا ہے، اس اسلامی اخوت میں دوام، تسلسل اور ہمیشگی کیسے ہو سکتی ہے، وہ کون سے امور اور کون سے کام ہیں کہ انسان اسے سر انجام دے تو بھائی چارہ یہ قائم رہے گا، بلکہ مزید اس کے اندر اخلاص، دوام اور ہمیشگی قائم ہوگی۔ چیزیں تو کافی ساری ہیں، البتہ اس فرصت میں جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ذکر کی جائیں گی۔ اسلامی معاشرہ یقینی طور پر اس وقت ہی صحیح معنوں میں قائم ہو سکتا ہے کہ جب انسان ان امور کو سر انجام دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مثل المؤمن کالجسد الواحد،
مومن کی مثال ایک جسم کی سی مثال ہے، تو ایک جسم کے اندر جتنے مختلف اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری یہ قائم رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ معاشرہ بھی بڑا نکھر کر کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے اندر کم و بیش یہ ذکر کیے جانے والے امور بدرجہ اتم موجود ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو قائم کرتی ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ محبت اسلامی معاشرے کی در حقیقت بنیاد ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، لوگو تم جنت میں کسی صورت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کب تک داخل نہیں ہو سکتے؟ حتی تحابو حتی تؤمنو، اتنی دیر تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ بن جاؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اتنی دیر تک تمہارے اندر ایمان آ ہی نہیں سکتا، تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں وہ گر کی بات بتاتا ہوں، وہ اچھی چیز تمہیں رہنمائی کرتا ہوں تمہاری، اذا فعلتموہ جب تم انہیں کر گزرو گے، وہ چیز سر انجام دو گے، کرتے رہو گے، تحاببتم تمہاری آپس کے اندر محبت بڑھتی جائے گی، آپس کے اندر تم ایک دوسرے کے محبوب بن جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف ایک چیز ہے کہ جس کی تم پابندی کر لو، اللہ تمہارے قلب و ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر دوسرے بھائی کی محبت جاگزی کر دے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے جب بھی گزرو، خواہ وہ تمہارا جاننے والا ہے، کوئی قرابت دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی محلے دار ہے، غیر محلے دار ہے، اجنبی ہے، کوئی شخص بھی ہے، مسلمان ہے، جب بھی تم کسی مسلمان کے پاس سے گزرو، جب بھی تم اس کی ملاقات کرو تو افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہو، اس سلام کو تم زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ یہ سلام ہے کیا؟ در حقیقت اپنے بھائی کے لیے ایک سلامتی کی اللہ کے حضور دعا ہے۔ تو جب انسان اپنے بھائی کے لیے اللہ کے حضور سلامتی کی دعا کرے گا تو اس کے دل کے اندر بھی آپ کی سلامتی کا جذبہ موجزن ہو۔ چنانچہ درمیان سے جو دلی قدورت ہے وہ ختم ہو جائے گی، بغض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، حسد کینہ یہ ختم ہو جائے گا، تو انسان آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے گا۔ پھر یہ محبت یہ سطحی طور پر انسان جب دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تو دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت اس کے بڑے فائدے دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات
ان دونوں آدمیوں سے جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ آخرت کے اندر فائدہ اس آپس میں مسلمان کی مسلمان کے ساتھ محبت کا یہ ہوگا کہ کل جب قیامت والے دن اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان خوش نصیبوں کو اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ کا سایہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ دونوں دنیا کی کوئی ان کی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا مسلمان دینی اخوت والا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ دینی اخوت قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دوسری چیز کہ جو اس اسلامی اخوت کو قائم رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر دوام چاہتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے خیر خواہی، ہمدردی۔ مومن جب محبت ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کے اندر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا جذبہ موجزن ہوتا ہے۔ میری اگر آپ سے محبت ہے تو میں آپ کا نقصان برداشت نہیں کروں گا، اپنے نفس کی بجائے آپ کو اس معاملے کے اندر ترجیح دوں گا، اپنے معاملے کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ تمہارا بگڑا ہوا معاملہ جو ہے اس کو بھی سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ خیر خواہی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جب انسان آپس کے اندر یہ خیر خواہی والا معاملہ سر انجام دیتا ہے تو معاملہ یہ جو پورے کا پورا معاشرتی طور پر نظام ہے یہ آپس کے اندر بھائی چارہ یہ شیر و شکر ہو جاتا ہے، اور ایسی اخوت قائم ہوتی ہے کہ پھر اس کے اندر کسی صورت کے اندر کوئی ٹوٹ نہیں آتی، کوئی افتراق نہیں پڑتا۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی یہ خیر خواہی کیسی تھی؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر تھے، سعد بن ربیع یہ انصار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ پھر وہ بھائی، وہ اخوت اسلامی جو ان کے درمیان قائم کی تھی ایک مثالی اخوت بن گئی تھی۔ ایسی مثالی اخوت دنیا کی کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی فرد، کوئی برادری، کوئی خاندان ایسی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبد الرحمن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارا بھائی بنا دیا ہے، اب بھائی بننے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ وہ خیر خواہی کس طرح؟ مجھے اللہ نے 2 بیویاں عطا کی، مجھے اللہ نے 2 رہائشیں دی ہیں، اور 2 ہی میرے باغ ہیں جہاں سے میرا سارا نظام چلتا ہے۔ تو میرا بھائی ہے، اسلامی اخوت قائم کر دی ہے، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ جب وہ عدت گزار لے، دیکھو جو ان دونوں بیویوں میں سے تمہیں اچھی لگتی ہے، چونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جس کے متعلق کہتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لیتی ہے۔ میری 2 رہائشیں ہیں، جس رہائش کے اوپر تم انگلی رکھو گے میں وہ رہائش تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور 2 میرے باغ ہیں، جو باغ تمہیں پسند ہوگا وہ میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بھائی بنایا ہے، تیرے ساتھ میری اخوت قائم کر دی۔ اللہ اکبر! کیسے وہ لوگ تھے! جب یہ بات سعد بن ربیع کی زبان سے سنی نا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، میرے بھائی بہت بڑی قربانی ہے تیری، بہت بڑا تم نے قدم اٹھایا ہے،
اللہ تیرے اہل و مال کے اندر برکت ڈالے، بس میرے ساتھ ایک خیر خواہی تم یہ کر دو، دلنی علی السوق، مجھے منڈی کا راہ دکھا دو، میں نووارد ہوں، پتہ نہیں مجھے کہاں کاروبار ہوتا ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ اللہ کے بندے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی گئے، چند دن 15 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے اتنی برکتیں کی کہ اس کے بعد آپ نے شادی کا پروگرام بنا لیا۔ تو یہ در حقیقت کیا تھا؟ وہ اسلامی معاشرہ مثالی کے جو خیر خواہی کا جذبے سے موجزن تھا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ وہ معاشرہ ہے کہ خیر خواہی، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ گھر کے اندر سامان فالتو پڑا خراب ہو جاتا ہے، لیکن کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ بے مقصد چیزیں سٹور کے اندر پڑی ہوئی ہیں، وہ کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار، وہاں پڑی برباد ہو جاتی ہیں، کارآمد سے بیکار ہو جاتی ہیں، ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری اخوت کا اندازہ ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ جس معاشرے کے اندر وہ معاشرہ جسد واحد کی طرح تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے بسند صحیح، فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی آپس کے اندر محبت، آپس کے اندر خیر خواہی کیسی تھی؟ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سری کا گوشت تیار کیا، اب اس نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میرا ایک ہمسایہ فلاں وہ ضرورت مند ہے، اس کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت یہ سری کا اس کے حوالے کروں۔ اب اس نے اسے دے دیا، دے کے واپس آ گیا۔ اب جس شخص کو ضرورت اس نے سمجھی اسے دیا، اب وہ شخص، وہ بھی صحابی رسول ہے، اب اس کے دل کے اندر خیال آیا چلو میں تو کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا ہوں کبھی، تو یہ اللہ رب العزت نے مجھے تحفہ دیا ہے، تو میری نسبت، میری حاجت کی بنسبت دوسرا شخص، وہ میرا بھائی جو ہے نا وہ اس کا زیادہ حاجت مند ہے، وہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، میری نسبت یہ اس سری کے گوشت کا حقدار وہ شخص ہے۔ وہ اٹھا اور اس کے حوالے کر دیا جا کے۔ اب وہ شخص اپنے دل کے اندر خیال کرتا ہے دیکھو مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ کبھی کوئی چیز مل جاتی ہے، میرا فلاں ساتھی جو ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، وہ گوشت اس نے اسے دے دیا۔ چلتا چلتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پھر پہلے صحابی کے پاس آ گیا۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی محبت کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی تھی۔ تو جب انسان یہ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے گا نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس معاشرے کے اندر کوئی نفرت نہیں ڈال سکے گا، معاشرے کے اندر کوئی کینہ نہیں داخل کر سکے گا، معاشرے کے اندر عداوت پیدا کرنے کی کسی کی جرأت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو انسانی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے بھائی کی ملاقات کرے تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرے، ابوسن کم تریرا نہ ہوئے، ہر وقت ماتھے کے اوپر آنکھیں رکھی ہوئی، پھوں پھوں کر رہا ہے اور اپنے ناک کو پھلایا ہوا ہے، ماتھے کے اوپر تیوڑی چڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھنا کیا شروع کر دیا ہے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کے ساتھ بات کرنے کے بجائے، اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے یہ کیا کرتا ہے، منہ دوسری طرف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، اے انسان نیکی میں سے کسی قسم کی کوئی معمولی چیز کو بھی، معمولی نیکی کو بھی تم حقیر نہ جاننا، تھوڑی سی نیکی کو بھی تم معمولی نہ سمجھنا۔ مثال کے طور پر راہ چلتا شخص ہے، اس کا سامان اٹھا کے اس کے سر کے اوپر رکھ دینا،
راستے سے کوئی ایسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی قسم کی کوئی نیکی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے کیا کہ تو جب بھی اپنے مومن مسلمان بھائی کی ملاقات کرو، اس کے سامنے آؤ تو خندہ پیشانی سے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آؤ۔ اس ہنس مکھ چہرے کے ساتھ سامنے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپس میں تمہاری محبت قائم ہوگی، اس کے دل کے اندر یہ احساس آئے گا کہ یار میرے ساتھ یہ محبت کرتا ہے، کتنے پیار کے ساتھ میرے ساتھ بولتا ہے، میٹھی زبان کے ساتھ میرے ساتھ بولتا ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس نے اپنا چہرہ میرے سامنے کیا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا محب ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ جب بھی وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرے گا آپ کے ساتھ اس کا بیٹھنے کو دل چاہے گا، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو دل چاہے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنے ساتھی، اپنے گھر والے، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے اوپر بڑا روب ہے، ہر وقت غصے کی حالت کے اندر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی ہمسایہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، گھر والے بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اولاد ویسے ہی پریشان ہوتی ہے، بھائی بھائی سے تنگ آ جاتا ہے صرف اس کی کرختگی، اس کی سختی اور شدت کی وجہ سے۔ جب انسان اچھے انداز کے ساتھ دوسرے بھائی کے ساتھ ملاقات کرے گا ہنس مکھ چہرے کے ساتھ، تو ساتھ اس کے بیٹھنے کے دل چاہے گا۔ تو جب دل چاہے گا بیٹھنے کا تو پھر بیٹھیں گے وہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی اسلامی معاشرے کے اندر۔ اس کو استوار کرنا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ۔ چوتھی چیز جو اسلامی اخوت کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تواضع، عاجزی، نرمی پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے اس نرمی کے متعلق حکم دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بہت بڑی یہ خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جن ساتھیوں کا معاشرہ ایک اسلامی مثالی معاشرے کی مثال دی جاتی ہے، بہترین معاشرہ تھا، اس معاشرتی طور پر ان کے اندر بہت بڑی خوبی اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، آپس کے اندر بڑے نرم ہیں، آپس کے اندر بڑی تواضع کرنے والے ہیں۔ پھر یہ اگر انسان اپنے بھائی کے سامنے نیچے ہو جائے، تواضع اور عاجزی کرے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کی انسلٹ ہو گئی ہے یا اس کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لے میں ایدے سامنے تھوڑا جا چک گیا یا ایدے سامنے نیما ہو گیا تو لے میری تے لاپا ہو گئی۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما تواضع للہ عبد الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کے سامنے نرم ہو جاتا ہے، تواضع کرتا ہے، اکڑ فو نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کے درجات کو اس دنیا کے اندر بھی بلند کرتے ہیں، بھائی کے دل کے اندر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نرمی، تواضع، یہ بڑی بہترین چیز۔ پھر سیدنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایسے معاملہ ہوا کہ کچھ یہودیوں نے آ کے گستاخی کی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھ آئی، انہوں نے آگے جواب دیا۔ اس موقع کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس موقع کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ علیک بالرفق، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، شدت اور سختی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شدت اور سختی جو ہے نا انسان کے اندر، یہ اس کے بنے بنائے کام کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت بڑے رفیق ہیں، بڑے نرم ہیں. یحب الرفق، آپ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنَفِ عنف. اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہیں ہر شخص کی شرست کو خوب جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے نرم ہیں، بڑے رفیق ہیں، اور اس نرمی کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت وہ انعامات وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں کہ جو انسان کو سختی کی وجہ سے کسی صورت کے اندر نہیں ملتی. آپ کسی کے ساتھ سختی کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ کریں گے، دو دفعہ کریں، وہ کہے جاؤ جو ہوں کر لیں، میں نہیں کرنا. آج کل اولاد کی یہ کیفیت ہو چکی ہے. تو نرمی اپنے بھائی کے ساتھ کرنی، تواضع کرنا، یہ انسان کے اس بھائی چارے کو، اس محبت کو، اس تودد کو، اس اسلامی معاشرے کو، اسلامی اخوت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والی چیز. کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 4 چیزیں. 5ویں چیز، انسان کا اپنے انسان مومن مسلمان کے ساتھ تعلق کب مضبوط ہوتا ہے؟ وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اچھی کلام کرے. اللہ رب العزت کا بھی ارشاد گرامی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں جب بھی تم لوگوں کے پاس بیٹھو، گفتگو کا تمہیں موقع ملے تو اچھی گفتگو کرو. اچھی گفتگو کون سی ہے؟ قال اللہ قال الرسول، خیر خواہی بائی کی، اس کی ہمدردی کرنی ہے. اس کے معاملات اگر الجھے ہوئے ہیں تو اس الجھے ہوئے معاملات کو سنو، پھر اس کو سلجھانے کی کوشش کرو. قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو. جب تم اچھی بات کرو گے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تمہاری محبت جاگزی ہو جائے گی، وہ تم سے باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. جب اگر کوئی بات کرو گے اکھڑی کواڑی دی طرح پہ جاؤ گے، شدت کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ایسا کوئی جواب دو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ آکھے گا یار میں بھول کے تیرے کو پوچھ بیٹھا، مینوں کی ضرورت ہے تیرے کو پوچھنے. تو یہ باتیں بنتی نہیں. اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. لوگوں تمہارے منہ سے ایک اچھی بات نکل آئے نا تو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک صدقے کا، ایک نیکی کی حیثیت کے اندر درج کر دیا جاتا. تو اچھی بات کرنا یہ بھی اسلامی معاشرے کو خوب سے خوب تر جوڑنے کے لیے اور اس جڑے ہوئے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین ہے. پھر 6ٹھی چیز جو اسلامی اخوت کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان کسی مسلمان کی سفارش کرے. سفارش کس کی کرے؟ جو مستحق ہے. جتنے لوگ مستحق ہیں ان کی سفارش جب حق کے اوپر کرے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو جائیں گے کہ اس کے گرویدہ ہونے کے ساتھ پھر تمام کے تمام معاملات اس کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ویسے بھی سفارش کرنا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں، ایک مثال ہے، یا کسی ادارے کا سربراہ ہوں، میرے فیکٹری کے اندر کوئی ملازم ہے تو وہ کسی دوسرے ملازم کی سفارش کرے گا تو وہ مالک کیا کہو تینوں جرت کی میں ہوئی ہے میرے کو سفارش کر. انا للہ و انا. بڑے آدمی کے سامنے کوئی آ کے چھوٹا سفارش کر کے جائے کتھے؟ وہ تینوں جرت کی میں ہوئی ہے میرے سامنے ہوتے. حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اپنے پاس سے کر رہا ہے کہ اس کی سفارش کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پتہ ہے کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، اس نے کوئی سوال کیا. صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سفارش کروانے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی یہ تربیت کی۔ ہمیشہ ایک کمزور آدمی ہوتا ہے جو بڑے آدمی کے پاس اپنی سفارش کروانا چاہتا ہے، بڑا تو نیچے سفارش ہی نہیں کرواتا، اس کو تو ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ شخص تمہارے سامنے آیا مجھ سے مانگ رہا ہے، اشفعوا، تم اس کی میرے پاس سفارش کرو۔ اس سفارش کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا توجروا، سب سے پہلا بنیادی فائدہ یہ ہوگا اس سفارش حق کے اوپر سفارش کرنے کا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو جب اجر اور ثواب ملے گا تو باقی رہ گیا کام کرنے کا معاملہ، تو کام تو جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اس نے کرنا ہے نا۔ وَلْيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اس نے میرے سے سوال کیا ہے، اللہ میری زبان سے جو چاہے گا کروا لے گا، اس کا کام بنے یا نہ بنے، لیکن تمہیں سفارش کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اچھا، اب اگر کام بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس شخص کے ساتھ اس کی محبت زیادہ گہری ہو جائے گی اور معاشرہ اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ خدا نخواستہ کام نہ بھی ہوگا، یہ اس افسر کے خلاف تو ہوگا لیکن اس سفارش کرنے والے کا ضرور گرویدہ رہے گا۔ تو معاشرہ اس طرح ایسی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان جو ہے نا وہ اس معاشرے کو کسی صورت کے اندر شیطان توڑنے کی بھی کوشش کرے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس بنیادی طور پر اس معاشرے کو محفوظ مضبوط رکھنے کے لیے کلیدی کردار ایک اور عمل کا بھی ہے۔ ساتواں عمل وہ یہ ہے کہ بھائی جب کوئی بیمار ہو جائے نا، خواہ وہ اپنا سکا بھائی ہو، خواہ وہ چچا زاد ہو، برادری کے اندر سے ہو، محلے دار ہو، غیر محلے دار ہو، پتہ چل جائے کہ فلاں ہمارا بھائی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے ضرور جائے۔ یہ تیمارداری کرنا نا در حقیقت سب سے پہلا اس بیمار کی خیر خواہی ہے۔ اس خیر خواہی کی وجہ سے جب آپ ساتھی مل کر کے اس کی تیمارداری کے لیے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے حوصلہ ہوگا اور اس کی آدھی بیماری ویسے ختم ہو جائے کہ میرے بھائی، میرے محب، میرے مسلمان بھائی میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں اچھے انداز کے ساتھ۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تیمارداری کرنے والا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی گھر سے نکلتا ہے نا کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنت کے ایک باغ کے اندر بیٹھا رہا ہے جب تک وہ اس کی تیمارداری کرتا رہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی تیمارداری کرنے کے لیے جائیں گے، بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی اور زیادہ ہوگی۔ تو جب محبت بڑھے گی، زیادہ ہوگی، تو اسلامی معاشرہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مضبوطی آتی جائے گی۔ باتیں تو کافی ساری ہیں، اللہ مجھے انہی کے اوپر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہماری نشست کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ اب سوال و جواب کا ہے۔ میں سوال کروں گا، جس بھائی کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا ہاتھ اوپر کرے گا،
تو انشاءاللہ اس سے جواب پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی دعا دی تھی؟ جی شاباش، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ شیخ محترم سے اپنا انعام سن کر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ محترم نے آج اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرا اصول کون سا بتایا ہے؟ دوسرا اصول جی کیا؟ خیر خواہی کرنا آپس میں۔ جی شیخ صاحب ٹھیک ہے، آ جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا اصل اس کی اصل بنیاد کون سی چیز ہے جس سے آپس میں انسان محبت کر سکتے ہیں؟ جی جی جواب بالکل درست ہے۔ آپس میں جب ہم سلام کریں گے انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح چوتھا سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے بارے میں شیخ محترم نے وہ کون سی حدیث بیان کی ہے کہ جس میں اسلامی معاشرے کی ایک مثال آپس میں ملتی ہے؟ جی جی بیٹا نہیں، یعنی کہ سارے انسان ایک طرح کے ہی ہیں، ایک کو تکلیف پہنچتی ہے دوسرے کو، کون سی مثال دیں؟ جی جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ شیخ محترم سے اپنا انعام حاصل کر۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ہماری سابقہ جو نشست ہوئی تھی شیخ محترم نے کی تھی اس کا موضوع کیا تھا اور آج کی نشست کا موضوع کیا تھا؟ دونوں بتانے ہیں، آج کی نشست کا موضوع اور پچھلی نشست کا موضوع۔ جی جی تو آج کی جی آج نہیں، آپ نے بھی وہ پچھلے والے بتایا۔ جی جی آج مضبوط کی جا سکتی ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں کرے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں رہ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ بھی دوسروں کو کرتا ہے۔ ہاں، اور دوسرا فائدہ اس کے لیے دوسرے بھائی کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ جی بلال جی آپ کا جواب درست ہے۔ آپ دونوں نے آدھا آدھا کرنا ہے یہ نام، ایک نے ایک بتایا ایک نے دوسرا بتایا، تقسیم کر لیں۔ اور نواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صحابی تھے
جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارہ قائم کروایا تھا۔ جی محترم۔ حضرت جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جو شیخ محترم نے آج اصول بتائے ہیں کہ اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کے اصول، وہ کل انہوں نے 7 بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھائی 5 بیان کر دے۔ 5۔ جی شافی۔ نہیں بیٹا۔ جی اچھا جی 5 نہیں 4 کر دیں۔ جی محترم آپ۔ جی 2 1 دوسرا 2 خندہ پیشانی 3 جی ابو بکر 4 5 بتانے یہ نہیں ہے۔ اچھا 4 ہو گئے، 1 اور ابھی رہتا ہے۔ چلے آ جائیں جی اپنا نام وصول کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا تھا جب ایک یہودی نے آپ کو برا بھلا کہا، اور اس کے بارے میں پھر سیدہ عائشہ رضی جی جی آ جائیں جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا ہے؟ جو تواضع اختیار کر جی جی ٹھیک ہے جی ہاں جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و مالک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔